تعلیم کس طرح کا عمل ہے؟ ہم لوگ کے جو ایک بڑے گہرے سانحے سے گزرے ہیں امت مسلمہ، اس کا جو سماج ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوسٹ کولونیل سوسائٹی ہے اور پوسٹ کولونیل سٹیٹ ہے۔ تو ہمارے کچھ روایتی ادارے تھے، جیسے تیسے تھے، بہت زیادہ انحطاط پذیر تھے، اس میں بہت سی کمزوریاں آ گئی تھیں امتداد زمانہ سے، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی درجے میں گزارا کر رہے تھے۔ لیکن پھر ایک غیر مسلم یورپی قوت ہے، وہ غاصب کی طرح یہاں پر آئی اور اس نے یہاں پر آ کر جو روایتی ادارے تھے ان کو تاراج کیا، ان پر ایک تاخت کی اور جیسے ڈسمنٹل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جس کی وجہ سے اب اوور آل بھی جدیدیت کے بعد تعلیم جو ہے وہ اب بہت حد تک مینجمنٹ کا نام ہو گئی ہے، اور چونکہ وہ ایک اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے، یعنی ریاست کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے کچھ خاص مقاصد ہیں، اور اس میں آرگنائزیشن، سٹرکچر، مینجمنٹ، اس پر بہت زیادہ زور ہے۔ وہ لوگ کہ جو یونیورسٹی سے متعلق ہیں، ایچ ای سی سے جن کا واسطہ پڑتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اب کس کس طرح کی ریکوائرمنٹس جو ہیں یونیورسٹیز سے، اور پھر یونیورسٹیز اپنی فیکلٹیز سے اور پھر ڈپارٹمنٹ سے کی کرتے ہیں۔ تو سیلف اسیسمنٹ رپورٹ کے نام سے ہر سال فائلوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اور اس میں بتانا ہوتا ہے کہ بھائی کیا کیا کورسز تھے، اور اس میں کورس آؤٹ لائن کیا ہے، پھر کورس کیلنڈر کیا ہے، ہر کلاس میں کیا پڑھا گیا، لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، پھر جو ہے وہ انسٹرومنٹس کون کون سے استعمال ہوئے ایویلویشن کے لیے۔ تو یہ سارا عمل بہت زیادہ ٹیکنیکل بنا دیا گیا، اور ایک پورا علم ہے پیڈاگوجی کے نام سے، اس میں بھی بہت باریکیاں، بہت تفصیلات داخل کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس سب کا تعلق نظم سے ہے، اس سب کا تعلق جو ہے وہ ساخت سے ہے، ڈھانچے سے ہے، اور الٹیمیٹلی طاقت سے ہے۔ یعنی جیسے یہ ایک پاور میکینزم ہے، ماڈرن ایجوکیشن انٹرپرائز کیا ہے، وہ ایک پاور ایپریٹس کا حصہ ہے۔ لیکن روایتی تعلیم، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو، چاہے وہ عیسائیوں کی ہو، چاہے یہودیوں کی ہو، چاہے ہندوؤں کی ہو، وہ بنیادی طور پر ایک اخلاقی عمل تھا۔ اور اس میں ہم ابھی اس کتاب کی اگر ہم جیسے ایک سائنوپسس بھی اگر دیکھیں نا، تو وہ موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ روایتی طریقہ تعلیم، روایتی تعلم اور تعلیم میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔